بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ فساد آج 9 محرم کی رات ہے اور کل 10 محرم ہوگا۔ یہ رات اور کل کا دن انسانی تاریخ میں اہم ترین دن ہے۔ اختلافات نے جنگ کی شکل کیوں اختیار کر لی اور ہم ملک میں مذہبی رواداری اور افہام و تفہیم کی فضا کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہے اور ہمارے ساتھ ملک کے 3 بڑے مکتبہ فکر کے علماء کرام شریک ہوں گے۔ سب تشریف رکھتے ہیں آغا مظہر حسین مچھدی صاحب، افکار حسینیہ لاہور کے چیئرمین ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہیں، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان شورا کے ممبر ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان محمد حنیف جلندری صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس پاکستان کے۔ سب سے پہلے جلندری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان آئینی طور پر بلا شبہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا جو آئین ہے اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، لیکن عملی طور پر آج تک اس ملک میں اسلامی قانون نہیں نافذ ہوا، اور اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت ساری تقسیمیں اور تفریقیں موجود ہیں۔ اگر اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام آ جائے تو اس سے ہمیں فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت حد تک مدد ملے گی۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں جس کی وجہ سے بھی مذہبی منافرت پھیلتی ہے، ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور میں اپنے پینلسٹ سے یہ پوچھوں گا کہ کون کون سی کتابیں ہیں، اور ظاہر سارے مکتبہ فکر جو ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن اس میں ہوگا اور ان کے اوپر کیسے پابندی لگنی چاہیے۔ دوسرا جلندری صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ بیرونی ممالک سے بھی مداخلت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ حنیف کوئی صاحب آپ بتائیے، کیا واقعی باہر سے کوئی مداخلت ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں چودھری صاحب، باہر کی مداخلت ہو یا نہ ہو، ہمارے اندر ہی اتنا یوں سمجھیے کہ بارود موجود ہے کہ جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں جیسے جلندری صاحب نے فرمایا ہے، وہ خود ہی اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے، چونکہ ابھی ان کی رائے سامنے نہیں آئی کہ میں اس پہ کچھ کہہ سکوں، لیکن یہ چیز چودھری صاحب بڑی واضح ہے کہ جب اختلاف بڑھ کر افتراق اور انتشار تک چلا جائے تو وہی تباہی، بربادی اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ میں بالکل کھل کے کہتا ہوں کہ اس وقت کچھ انتظامی نااہلیوں، اور جس میں کوئی اگر انتظامی آفیسر ہے یا کوئی انتظامی شخصیت ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے ملک کی وہ اس کی جو ذمہ داری لگی اس سے جب قطع نظر وہ خود ایک مسلک کا نمائندہ بن کر جب وہ اپنا کام جالائے گا تو ایسی صورت میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شدت جنم لیتی ہے۔ مثلاً میں عرض کرتا ہوں
بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں، اور یہ آغا صاحب میرے سے اتفاق کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی گفتگو، تحریر اور تقریر کے اندر رواداری، برداشت کا پہلو نہیں پایا جاتا. مجھے آپ ہی بتائیں کہ آپ کی ایک قابل قدر شخصیت جس سے آپ دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہوں، اس کو کوئی اٹھ کے لٹیرا، ڈاکو یا اور مغلظات اس کے حوالے سے وہ استعمال کرتا ہے. آپ ایک لبرل شخصیت ہیں، ہم تو ہو گئے نا جی مذہبی لوگ، یا ہمارے اندر اسلام پسند کے ہمارے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے. آپ ایک لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں لبرل شخص ہوں. مجھے بتائیے کہ آپ جس شخصیت سے، وہ کوئی بھی ہو، جس سے آپ کا محض دنیا داری کا تعلق ہے، چاہے وہ آپ کے رشتے میں، اگر کوئی اس کی انسلٹ کرتا ہے تو کیا آپ لبرل ہونے کے باوجود کس حد تک جائیں گے؟ نہیں برداشت کر سکتے. تو اب معاملات یہ ہیں کہ وہ مقدس ہستیاں جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، جن کے ذوات قدسیہ کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، ہمارا اسلام وابستہ ہے، ہمارا کلمہ وابستہ ہے، ہمارا قرآن وابستہ ہے، ہماری شریعت کے اصول اور دساتیر اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ایسی ہستیوں کو تحریر یا تقریر کے ذریعے سے کوئی ٹارگٹ کرے گا، نشانہ بنائے گا، اور اس کے بعد قانون پاکستان میں موجود ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر مثلا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی کوئی شخص توہین یا انسلٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بلاسفمی لا موجود ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں ہے. لیکن حضرت ہوتا ایسے ہے کہ اگر کسی جگہ پر ذمہ دار آفیسر وہ کسی خاص مکتبہ فکر کا ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور میں آن دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، محرم الحرام کی مجالس، یہ معذرت کے ساتھ آغا صاحب سے، میں ایک نہیں دو نہیں، اگر آپ ابھی چیک کریں یا میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہتا ہوں، آپ صرف ایک یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، مغلظات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. اس واسطے امیر المومنین نہج البلاغت فرماندے اگر خلیفہ ثانی متا کو بند نہ کرتا تو زنا کے دروازے نہ کھلتے. کہ شیعہ حضرات ہمارے اصحاب کو نہیں مانتے، پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ اصحاب آپ کے ہیں یا رسول کے ہیں. اور سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ لیں کہ کتنا منافقوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یار کمال ہے، منافق تھے کون؟ ہمیں کہتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ ماننے نہیں دیتا، تم زبردستی بنواتے. مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا. مسلمان کا نبی تو بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اسے لوگ میدان میں چھوڑ کر چلے بھی جائیں پھر بھی رضی اللہ کہتے ہیں. اہل بیت اطہار کے بارے میں حسین نے دایاں زانو اکبر کے سینے پہ رکھا، برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، ادھر برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، ادھر بائیں طرف مڑ کے دیکھا، کہا دادا ابراہیم سامنے آ، دادا اسماعیل آ گیا، یہ دیکھو میں نے پٹی نہیں باندھی ہوئی. یہ کہہ کہ حسین نے برچھی کا پھل کھینچنا چاہیا، یہ عرش ہلنے لگا، اللہ کی آواز آئی حسین بس کر. اللہ جانے کیسے روتے. اب مجھے بتائیں کہ جب 1000 2000 4000 کے اجتماع میں ایک خطیب مقرر وہ بیٹھ کے جب صحابہ کرام کے خلاف تنقید کرے گا، اور بعض اوقات تو وضاحتاً صراحتاً کنایا بھی نہیں ہوتا، صراحتاً انسلٹ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے، وہ سیڈیز کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے جب اب معاشرے میں آئیں گی تو حضرت کوئی بھی شخص جو حضرت صحابہ کرام سے پیار کرتا ہے اس کو صرف ایک سی ڈی دکھانے کی ضرورت ہے. یہ دیکھو آغا صاحب کی طرف جانا ہے، میں چھوٹا سا جملہ پورا کر لوں. یہ دیکھو کہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دینے والا کون ہے؟ ذاکر ہے. آپ بتاؤ تو یہ جذبات ابھریں گے، وہ بندہ خودکشی کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، وہ بندہ مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. اب یہاں اگر ری ایکشن میں کوئی کام ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ غیر محتاط مقرر جس نے یہ کام لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارونا، رشتہ میرا بھائی ہے. موسیٰ نام بتا رہے ہو، نام ہارون ہے، رشتہ بتا رہے ہو کہ میرا بھائی ہے، من اہلی کہہ کے بتا رہے ہو کہ اہلیت بھی رکھتا ہے، اور کہہ رہے ہو کہ مالک تو میرا وزیر بنا دے تو میں خود بنا لو. خود بنا لو. کہا میں سفارش تو کر سکتا ہوں، خود اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا. تو جب اولو العزم نبی اپنا خلیفہ خود نہ بنا سکے تو یہ اختیار آپ کو کس نے دے دیا؟
محسوس کرتے ہیں کہ کچھ خطیب حضرات بھی ایسے ہیں جو محتاط نہیں ہیں اپنے خیالات کے اظہار میں اور اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں؟ جاوید چودھری صاحب انتہائی مادے کے ساتھ، پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا جس میں کوئی اختلافی پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہو. عالم کی اگر آپ بات کریں گے تو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ عالم علمی گفتگو کرتا ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں بہت سے علماء کرام، باعثین کرام، مقررین جو عنوان پیش کرتے ہیں یا انہیں عنوان دیا جاتا ہے، اسی کے تحت وہ لب کشائی کرتے ہیں، اسی کے تحت ان کے خطابات ہو رہے ہیں. کوئی اطاعت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی توحید پہ بول رہا ہے، کوئی اہل بیت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی حسینیت پہ بول رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب کر رہا ہوں ذرا آغا صاحب سے پوچھئے گا کہ ان کے مسلک میں یا ان کے مکتبہ فکر میں جوہری صاحب کا کیا مقام ہے. میں اس کے بعد پھر اگلا. کون سے جوہری صاحب؟ علامہ تعالی جوہری صاحب کی کیا حیثیت اور شخصیت ہے، اس کے بعد میں عرض کروں. اچھا، ایک گزارش میں مادے کے ساتھ، چونکہ میں اقوام و تفہیم کا قائل ہوں اور فرقہ واریت کا میں قائل نہیں ہوں. جو ان کا عقیدہ ہے میں تسلیم کروں گا. جو عہد کے مقام پر رسول اسلام نے چند صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ درہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا. اب اس سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں کیا اسے مٹا دیا جائے، تاریخ سے نکال دیا جائے؟ اور اس میں ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر علامہ تعالی جوہری صاحب جیسی شخصیت جو چوہری صاحب میں عرض کر رہا ہوں، یہی وہ بنیادی نکات ہیں. ایک منٹ جلیل صاحب، صرف ایک منٹ رکیے گا. جلیل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، صرف ایک منٹ رکیے گا. میں چوہری صاحب ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہی وہ نکات ہیں کہ بندہ کھائے بھی جائے اور کہے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. بات میں جو انہوں نے یہ گول کر گئے جواب نہیں دیا ہے. طالب جوہری مسلک اہل تشیع کے اندر ایک مرکزی حیثیت کا خطیب سمجھیں یا عالم سمجھیں، ان کو سمجھا جاتا ہے. جب چودھری صاحب اس میں غیر ذمہ داریاں صرف ایک مقرری کی نہیں ہیں، آپ کی حکومتی سطح پر انتہائی بے باکی کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. آپ کی پی ٹی وی پہ 10 محرم الحرام کو طالب جوہری صاحب آ کر وہ جو ان کا ایک سلسلے وہ خطاب کرتے ہیں. میرے پاس ایک نہیں 50 بیان ان کے موجود ہیں. چلیں اور کو چھوڑیں. آپ پچھلے سال کی جو کوئی صاحب آپ تو اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں. صاحب آپ حقائق کو جب تک نہیں بیان کریں گے اس پروگرام کرنے کا کوئی مقصد چلیے آپ حقائق بیان کریں اور علامہ تعالی جوہری صاحب نے جو کچھ کہا ہے آپ نکالیں. میں آپ سے ڈیپینڈ کروں. میں عرض کر رہا ہوں، سنیں میں چودھری صاحب اسے ڈیپینڈ کروں. چودھری صاحب میں عرض کر رہا ہوں اختلافی بات کوئی نہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اشارہ کروں گا یہ اختلاف کے لیے، یہ پروگرام اختلاف کے لیے نہیں ہے. چودھری صاحب میں ان سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ علامہ طالب جوہری صاحب نے جو بات کی ہے یہ آن دا لائن لائے، میں اس کے لیے دفاع کروں. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. یعنی اب یہ نوجوان بچے بھی سمجھ لیں اور دوست بھی سمجھ لیں، اس لیے میں کر رہا ہوں. علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے. اب میری بات کو برداشت کرو گے؟ امت رسول کی، امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، حسین رسول سے. اب آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب یہ کچھ ہے کہ کچھ ہے سے، تو ازواج رسول کی، ہم رسول کے، پوری امت رسول کی، اصحاب رسول کے، علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے. تو کچھ ہے سے، کچھ ہے کہ. سننا اب یہ کیسے معلوم کریں کہ کے میں اور سے میں فرق کیا ہے؟ جو غیر ہوتا ہے وہ کے سے جڑتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے وہ سے جڑتا ہے. چودھری صاحب ہمیں ان حقیقتوں سے نظر نہیں چرانی چاہیے کہ ہماری طرف سے چاہے وہ میں ہوں، یہ ہوں، طالب جوہری ہوں یا کوئی بھی اور بندہ ہو، ان کی طرف سے غیر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تب یہ افتراق اور انتشار جناب. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سوسائٹی آگے چل سکے. جلندھر صاحب کی کروڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں
وہاں پر ایک بندہ تاریزن صحابہ اکرام کی انسلٹ کرے گا. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے درے والی, افسوس یہ کہ یہ آیت کا اگلے ایسا بھول گئے. اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو معاف کر دیا. جب خدا معاف کر رہی ہے کون ہے اس کو بولنے والا؟ دیکھیں بات سنیں, ایک یہی وہ بنیاد ہے کہ مولانا دوسرے کی بات نہیں ہے, دوسرے کو بھی موقع حقائق کو برداشت. ہماری بحث ابھی جاری ہے. ہم انہی مہمانوں کے ساتھ کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ کل ہمارے مہمان کم از کم ایک آدھ نقطے پر متفق ہو سکیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. محمد رسول حال کو میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو گالی دے, وہ مرتد جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے وہ مرتد, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے. اگر اس وقت میں تکیہ کروں مجھ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں, جو یقین نہ کرے اسے میں کیا کہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گالی دے وہ مرتد, اور جو حضرت علی علیہ السلام کی گستاخی کرے اور انہیں سب و ستم کرے وہ لعنتی. بالکل ایسے, بالکل ایسے عرض یہ کرتے ہیں جو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حضور کی صحابیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسلٹ کرے وہ لعنتی ہے.